بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے جماعت داہم کی اردو کی ٹیسٹ سیریز مکمل کر لی ہے اور جماعت ناہم کی بھی ہم نے اسلامیات، کیمسٹری، پاکستان اسٹڈیز کی اور مکمل کر لی تھی، اور اردو کے جو ہے ہم نے 6 ٹیسٹ کیے تھے ٹیسٹ سیریز میں سے، اور آج یہ ترتیب بار دیکھا جائے تو ٹیسٹ نمبر 7 ہے۔ اور ویسے اب ہم کیونکہ بک مکمل کر چکے تھے تو اس کے بعد فرسٹ ہاف بک کا ہم نے ٹیسٹ بنایا، تو اس کو ٹیسٹ نمبر 1 کا نام دیا ہے۔ اور اس کا سلیبس پھر بتا دیتی ہوں کہ سلیبس اس کا فرسٹ ہاف بک کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ کا کیونکہ کل تو جماعت ناہم کا بورڈ کا اسلامیات کا ٹیسٹ ہے، تو آپ ٹیسٹ سیریز سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا، اسلامیات کی ٹیسٹ سیریز جو کروائی تھی۔ بہرحال اس کے بعد آپ کا جو ہے پھر منگل کو اردو کا ٹیسٹ ہے، تو اب میرے پاس جو فرسٹ ہاف بک کے ٹیسٹ ہیں یہ بھی، اور سیکنڈ ہاف بک کا، اور اس کے بعد فل بک کے یہ جو 3 ٹیسٹ رہ گئے ہیں، تو میں یہ بھی ان 3 دنوں میں آپ کو کروا دیتی ہوں، تاکہ آپ ان کے تمام MCQs، ان کا حصہ قواعد بہت ہی اچھی طرح تیار کر لیں، اور اس کے علاوہ نظم و غزلوں کے جو بند دیے گئے ہیں، جو اقتباس کی تشریحات کے پیراگراف دیے گئے ہیں، جو بھی جہاں آپ کوشش کریے گا کہ یہ سارے جو ٹیسٹ کروا رہی ہوں تو ان کے یہ سب کے سب تیار کر لیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی بورڈ کے پیپر کی تیاری ہو جائے۔ تو چلیے اب ہم اپنا فرسٹ ہاف بک کا ٹیسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کا ہمارے پاس حصہ اول ہے جو کہ 15 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس میں سوال نمبر 1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کے اوپر دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلا جملہ ہے، یا کثیر الانتخابی سوال جواب ہیں، تو پہلا ہے ہمارے پاس، جب ظرافت میں صرف خوش طبعی ہو تو وہ ڈیش ہے۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن الف، مزاح، ٹھیک ہے۔ صرف خوش طبعی ہو، طبیعت کو خوش کر دینے والی، خوشگواریت دینے والی اگر بات پائی جائے تو وہ صرف مزاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دیکھیے، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 مندرجہ ذیل میں سے مرکب تام کی قسم کون سی ہے؟ مرکب تام کی آپ کو پتہ ہے 2 قسمیں ہوتی ہیں، انشائیہ اور خبریہ، تو یہاں پر الف اور جیم دونوں لکھا ہوا ہے، تو آپشن دال کریکٹ ہے۔ آگے ہے نمبر 4 میں، ڈیش وہ اسم ہے جس سے کوئی کام سر انجام پاتا ہے، یعنی وہ اسم ہے، کوئی نام ہے لیکن وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ فاعل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے، اخبارات کا کالم عام طور پر ڈیش چوڑا ہوتا ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن الف ہے، 2 انچ چوڑا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کالم کی تعریف جب کروائی تھی تو اس میں بھی بتایا تھا۔ اچھا، آپ نے نا فیچر اور کالم کی تعریف بھی ضرور اچھی طرح یاد کرنی ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے گرامر کی تعریفوں میں کروائی بھی ہیں، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ آگے دیکھیے نمبر 6، ایسی شاعری جس میں قافیہ کا خیال نہیں رکھا جاتا ڈیش کہلاتی ہے، تو وہ آپشن جیم کریکٹ ہے، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 میں دیکھیے، اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے ڈیش کہتے ہیں، تو تشبیہ کا تعلق اگر موجود ہونا تو وہ استعارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کنایہ اور مجاز مرسل میں نہیں ہوتا، لیکن صرف اور صرف استعارہ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ضرور موجود ہوتا ہے، تو یہ استعارہ ہے کریکٹ آپشن۔ نمبر 8 دیکھیے، کسی دستے کی مخصوص انداز میں صف بندی یا کسی تحریر کی پیمائش کی اکائی کو ڈیش کہتے ہیں، کالم کہتے ہیں۔ یہ تعریف آپ نے کالم کی یاد کرنی ہے، تو یہ اس کا ایک تعریف کا لازمی جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 دیکھیے، حمد کون سی زبان کا لفظ ہے؟ تو حمد عربی زبان کا لفظ ہے۔ نمبر 10 ہے، حقائق کا بے کم و کاست بیان چاہے وہ کسی اجلاس سے متعلق ہو یا کسی واقعے کے بارے میں ہو، وہ ڈیش کہلاتا ہے، رودات کہلاتا ہے۔ کسی بھی واقعے کے بارے میں کچھ حقائق یعنی سچائیاں، حقیقتیں سامنے لائی جائیں اور ان میں بغیر کوئی کمی یا بیشی کیے، یعنی کہ کوئی کمی یا زیادتی کیے اگر اس کو بیان کر دیا جائے نا، چاہے وہ کسی اجلاس کے متعلق ہی کیوں نہ ہو، تو وہ رودات کہلاتا ہے۔ آگے نمبر 11 دیکھیے، محمود نیک لڑکا ہے، اس جملے میں مسند کیا ہے؟ تو محمود کے بارے میں ہمیں کون سی خبر دی جا رہی ہے؟ نیک ہونے کی، تو نیک جو ہے یہ مسند ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند خبر ہوتا ہے، اور یہاں پہ مسند پوچھا گیا ہے، یہ سمپل جملہ آپ کو دیا گیا ہے، اصل میں یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسند پوچھا گیا ہے تو یہ نیک جو ہے یہ مسند ہے۔ آگے دیکھتے ہیں،
آگے ہمارے پاس نمبر 12 پہ مندرجہ ذیل میں سے جملہ اسمیہ کے اجزاء کون سے ہیں؟ سارے آپشن دیکھیے. نمبر 1 ہے فعل ناقص مبتدا، بالکل یہ دونوں اسمیہ کے اجزاء ہیں، لیکن یہاں صرف 2 ہیں، تیسرا نہیں ہے، یعنی کہ خبر یہاں موجود نہیں. آگے اسم فعل ناقص متعلق خبر، اسم لکھ دیا، مبتدا نہیں لکھا، اور متعلق خبر لکھا، خبر نہیں لکھا، تو یہ بھی نہ ہوا. اگلا ہے متعلق خبر مبتدا اور خبر. اس میں متعلق خبر یعنی اضافی جز تو ڈالا ہے، لیکن اس کا لازمی جز جو 3 بنیادی جز میں لازمی جز ہوتا ہے وہ ہے فعل ناقص، تو وہ نہیں ڈالا، یہ بھی نہ ہوا. آگے آخری دیکھتے ہیں مبتدا، متعلق خبر، خبر، فعل ناقص. تو اس کے تینوں بنیادی اجزاء مبتدا، خبر اور فعل ناقص موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی جز بھی موجود ہے، تو اس لیے آپشن دال کریکٹ ہے. آگے دیکھتے ہیں جی نمبر 13. غم کھانا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو غم کھانا کیا ہے؟ حقیقت میں کھایا نہیں جاتا نا غم، تو یہ کیا ہے؟ مجازی معنوں میں لیا گیا ہے، یہ ایک محاورہ ہے. غم کھانا قواعد کی روح سے محاورہ ہے. نمبر 14 پہ ہے مرکب تام کی کتنی اقسام ہیں؟ مرکب تام کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ 2 اقسام ہوتی ہیں. مرکب تام کی کتنی اقسام ہے؟ 2 اقسام ہے، مسند الیہ اور مسند. آگے دیکھیے نمبر 15. ڈیش ایک ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دیتا ہے اور اس میں 3 زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ فعل. فعل میں ہی تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں مرکب تام کی اقسام پوچھی گئی ہیں. مرکب تام کے اگر حصے پوچھے جائیں کہ مرکب تام کے کتنے حصے ہیں، تو وہ بھی 2 ہیں، مسند اور مسند الیہ، ٹھیک ہے. اور مرکب تام کی اقسام کتنی ہیں؟ تو وہ بھی 2 ہی ہیں. تو وہ کون سی ہیں؟ جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ. تو چلیے یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا. جی تو یہ ہمارے پاس جو اب ٹیسٹ نمبر 1 ہے، فل بک مکمل کرنے کے بعد فرسٹ ہاف بک کا، اور ترتیب بار دیکھا جائے تو ٹیسٹ نمبر 7 بنتا ہے. تو یہاں پہ اس کا حصہ دوم ہے جو کہ کل 34 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس میں سوال نمبر 2، حصہ دوم میں سوال نمبر 2 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 2 کے آگے 3 اجزاء ہوتے ہیں. جز الف جو ہے وہ حصہ نثر ہوتا ہے، اس میں آپ کو تفہیم عبارت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک عبارت ہوتی ہے، اس کے نیچے آپ کو 8 سوال دیے جاتے ہیں، اور کل یہ 16 نمبر کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ 8 سوال جو ہیں ان کے جواب 2 نمبر کے ہوتے ہیں. اور یہ پہلے جو 7 سوال ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں، اور آخری سوال میں آپ کو چوائس دی جاتی ہے، ان میں سے کوئی ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نا اپنی جگہ پر اس کی بھی پریکٹس ضرور کریے گا. کچھ بچوں کو یہ جواب بھی صحیح سے ڈھونڈنے اور مارک کرنے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ ذرا اچھی طرح سے ان سوالوں کے جواب اس عبارت میں ڈھونڈ کر ان کو مارک کیجیے گا، اور اپنے کسی بھی بڑے کو یا ٹیچر کو، ٹیوٹر کو، کسی کو ضرور دکھائیے گا. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جی سوال نمبر 2 کا بے جز، جو کہ حصہ شعر ہوتا ہے، یعنی تفہیم اشعار. تو یہ جو ہے کل 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو تمام نظموں اور غزلوں میں سے ملا کر 5 اشعار دیے جاتے ہیں، اور پھر ان سے متعلقہ اور نیچے 5 ہی آپ کو سوال دیے جاتے ہیں، اور پہلے 4 لازمی ہوتے ہیں، اور جو 5واں سوال ہوتا ہے اس میں آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ کوئی ایک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ 5واں ہی سوال ہوتا ہے، تو اس میں سے کوئی ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھی طرح سے تفہیم اشعار کے بھی تمام ان ٹیسٹ میں سے آپ نے تیاری کرنی ہے، سوالوں کے جواب ضرور یاد کرنے ہیں. آگے دیکھیے تیسرا حصہ، یعنی کہ جز جیم جز، تو یہ حصہ قواعد پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو 4 سوال تحریر کرنے ہوتے ہیں. یہ 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے یا تعریفوں پر مبنی اور ترکیب نحوی پر مبنی یہ سوال ہوتے ہیں اس میں. تو آپ نے تمام قواعد کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. ان کی تعریفوں میں آپ نے معنی، لغوی اور مجازی معنی، اصطلاحی معنی، پھر تعریفیں، پھر اس کے بعد ان کی تعریفوں کے بعد لازمی حصہ ہوتا ہے مثال دینا بھی، تو یہ لازمی آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے آپ کا حصہ قواعد ہو گیا. جی بیٹے، تو اب آپ کا ہمارے پاس جو فرسٹ ہاف بک سلیبس پر مبنی یہ جو ٹیسٹ نمبر 7 ہے اس کا حصہ سوم آ گیا، جو کل 26 نمبر کا ہوتا ہے، اور یہ سوال نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے. سوال نمبر 3 جو ہے وہ کسی ایک پیراگراف کی تشریح پر مبنی ہوتا ہے، یعنی 2 آپ کو پیراگراف دیے گئے جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی آپ نے تفصیلاً تشریح کرنی ہوتی ہے. 2 صفحات دیے جاتے ہیں، 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیے، نظم جز کی تشریح اس میں کرنی ہوتی ہے. کوئی سی 2 مختلف نظموں میں سے آپ کو 2 بند دیے جاتے ہیں، اور 3 اشعار پر مبنی بند آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی 5 نمبر کا آپ کا سوال ہوتا ہے، اور آپ نے 2 صفحات دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو صحیح تفصیلی طویل تشریح مماثل اشعار کے ساتھ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 کے لیے بھی یہی بات ہے، اس کے لیے بھی 2 صفحات دیے جاتے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ کوئی سی 2 مختلف غزلوں میں سے 2 بند جو دیے جاتے ہیں یہ 2 اشعار پر مبنی ہوتے ہیں. یہ بھی 5 نمبر کی تشریح ہے. 2 صفحات آپ کے پاس ہیں اور تفصیلی تشریح آپ نے جو یہاں پہ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے کسی ادبی محفل میں شرکت کی روداد لکھیں. تو آپ نے رودادیں جو فیڈرل بورڈ کے لیے تیار کرنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ نے سفری عنوانات پر کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ایک اور سوال بھی ملے گا، یعنی کہ سوال نمبر 6 میں آپ کے پاس چوائس ہوگی. اس سوال میں آپ کو روداد، آپ بیتی یا پھر یادداشت 3 عنوانات میں سے کوئی سے 2 عنوانات پر آپ کو سوال ملیں گے اور ان میں سے کوئی سا ایک آپ نے کرنا ہوگا. تو یہ 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ سیریز ہم نے فیڈرل بورڈ کا جو لیٹسٹ پیپر آیا ہے اس سے پہلے ہم نے بنائی تھی، اس لیے ہم نے اس طرح کے عنوانات بھی شامل کیے ہیں. لیکن آپ نے زیادہ سے زیادہ سفری رودادیں جو ہے وہ یاد کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ بیتیاں آپ نے یاد کرنی ہے وہ آپ کے پاس ٹیچر نے جہاں سے بھی کروائی ہیں، جو بھی ان کے نوٹس ہیں آپ کے پاس، جو بھی آپ کے پاس کی بک ہے تو اس میں سے آپ نے کرنے ہیں، انہی میں سے ہی آتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے. اور اگر وہ سارے آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے تو کوئی اگر ان سین ٹاپک بھی دے دیا گیا تو لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے، آپ کر لیں گے. میں نے آپ کو آپ بیتیوں میں 4 جوابی اشعار بھی لکھوائے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ ضرور لکھیے گا. اس کے علاوہ رودادوں میں بھی میں نے آپ کو کروائے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ نے کرنے ہیں. آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 7، آخری سوال. استاد اور شاگرد کے درمیان تحریک پاکستان کے موضوع پر ایک مکالمہ لکھیں. یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور اس میں 3 عنوانات میں سے کسی بھی ایک عنوان پر آپ کو سوال دیا جاتا ہے اور وہ لازمی ہوتا ہے، وہی کرنا ہوتا ہے آپ کو. دیکھا یہاں پہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہاں پہ آئے گی، یہ ہم نے نہیں ڈالی لیکن یہاں پہ ملے گی. لیکن سوال نمبر 7 میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، یا مکالمے پر سوال آئے گا وہی آپ نے کرنا ہوگا، اور اپنی بک میں سے تمام عنوانات کے مکالمے اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں. اور یا پھر مکالمے پہ نہ آیا تو کالم پہ آئے گا، کسی بھی عنوان پر آپ کو کالم لکھنے کو دیا جائے گا تو وہ کرنا ہوگا آپ نے. اور اگر کالم بھی نہ ہوا تو پھر اردو ای میل ہوگی. ٹھیک ہے. ای میل آپ کو لکھنے کو دی جائے گی اور ای میل میں آپ نے صرف اس کا ایڈریس جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے. فرام کولن کا سائن اور @gmail.com abc@gmail.com اور اس کے بعد نچلی لائن میں 2 کولن کا سائن اور اس کے بعد DEF یا XYZ جو بھی @gmail.com. یہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ لکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد باقی ساری ای میل آپ نے رائٹ سائڈ پر کرنی ہوگی اور وہ پھر ساری آپ نے اردو میں ہی لکھنی ہوگی. پہلے آپ نے عنوان لکھنا ہوگا، اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہوگی، پھر ایک لائن سکپ کریے گا، پھر اس کے بعد القاب لکھنا ہے اور پھر لائن سکپ کر کے پھر اس کے بعد آپ نے نفس مضمون جو ہے تفصیلی لکھنا ہوگا. ای میل کا بتا رہی ہوں. اور پھر جب ای میل کے 2 یا 3 پیراگراف میں لکھ کے وہ مکمل ہو جائے تو پھر ایک لائن سکپ کر کے پھر آپ نے اینڈنگ پیٹرن بھی رائٹ سائڈ پر ہی تحریر کرنا ہوگا. تو بہت اچھی طرح سے آپ نے جتنے عنوانات پر ای میل کر سکیں تیار اتنا اچھا ہے. میں نے بھی کروائی ہوئی ہیں تو وہ آپ اچھی طرح سے کر لیجئے گا. تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ. فی امان اللہ.